بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کے ضلع گجرات میں 4 جنوری 2025 کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں کوئلے کی انگیٹھی جلانے کے باعث دم گھٹنے سے 5 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ شاہ جہانگیر روڈ پر بکرا منڈی کے قریب پیش آیا تھا، جہاں بچوں نے سردی سے بچنے کے لیے کمرے میں کوئلے جلائے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 13 سالہ لائبہ شفیق، 11 سالہ ہاشم شفیق، 10 سالہ ہادی شفیق، 6 سالہ حنان شفیق اور 6 سالہ سالم فیاض شامل ہیں۔ بچوں کی والدہ کے مطابق وہ ہسپتال گئی ہوئی تھیں اور واپس آنے پر بچوں کو بے ہوش پایا۔ بچوں کو فوراً عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی اتھینٹک پولیس آفیسر ہم سے بات کرے، ہمیں بتائے متعلقہ تھانے سے، تاکہ پتہ چلے کہ کیا بیسک ریزنز تھیں، آیا واقعی بچے دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے یا بچوں کا مرڈر کیا گیا، کیونکہ ابتدائی تحقیقات ضروری ہوتی ہیں، اسی کے بعد کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس ایریا کے ڈی ایس پی صاحب، جن کا نام عامر بتایا جاتا ہے، عامر ڈی ایس پی، جو وہاں پر تحقیقات کر رہے تھے ابتدائی، انہوں نے اس تمام معلومات دی اور ایک انٹرویو دیا، جس کو میں یہاں پر ٹیلی کاسٹ کر رہی ہوں اور آپ بھی سن سکتے ہیں، تاکہ ہم تک ایک اتھینٹک بات پہنچے کہ واقعی وہ بچے دم گھٹنے سے فوت ہوئے تھے یا کہیں ان کا مرڈر تو نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی بھی مزید اس پر تفتیش جاری ہے۔ لیٹس سی نیکسٹ ہمیں کیا ملے گا، تو آئیں سنتے ہیں مل کر۔ میں آپ کو اس کی تفصیلات اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس جگہ ہم موجود ہیں، یہ ان کا آبائی گاؤں ہے جہاں پہ تدفین ہو رہی ہے۔ یہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا صدر سرکل ہے اور تھانہ ہے جلال پور، تھانہ ہے یہ جلال پور صدر، جہاں واقعہ اصل میں رونما ہوا ہے۔ ادھر بندہ ناچیز کی خدمت کے پر مامور ہوں، تو وہ علاقہ تھانہ سول لائنز ہے، سول لائن سے بکر منڈی کا ایریا کہتے ہیں، اور دل پسند بیکری کے یہ قریب ہے۔ اسے زاہد فلیٹس کے نام سے وہاں کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل 18 فلیٹس ہیں، تقریباً تمام رینٹ آؤٹ ہے۔ یہ سیکنڈ فلور پر مقیم تھی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب معاش کی تلاش میں پچھلے پونے 2 سال سے ملیشیا میں مقیم ہے، اور ماں ہی جو ہے طیبہ شفیق، وہی ان کی پرورش کر رہی تھی۔ ان کی جو خالہ ہے، جسے ہم عرب میں پیار سے رانی کہتے ہیں، وہ کچھ عرصہ سے شدید ذیابیطس کے مرض میں شکار تھی، تو وہ آئی ہوئی تھی اپنے ٹیسٹ کے لیے۔ انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں اور ٹیسٹ کی رپورٹ لینی تھی۔ شام کو جیسے ہی سردی بڑھ جاتی ہے تو جو نیچے والی فلور ہے، گراؤنڈ فلور، وہاں پہ کافی سارے کولے پڑے ہوئے تھے جن کا کوئی وارث نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کچھ 1-2 سال سے چھوڑ دیے ہوں گے۔ تو تمام فلیٹس والے بغیر پیسے خرچ کیے وہ کچھ کوئلے لے کے اپنے گھر کو، اپنے فلیٹس کو گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس بدقسمت ماں نے بھی، طیبہ نے بھی، وہ کچھ کولے لیے، جلائے تگاری بچوں کو دیے، اور جو بچی بڑی وہ سمجھدار تھی، اس کو دیا کہ آپ بچوں کو سنبھالیں، ہم دونوں بہنیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دیا نہیں تو ہوا، تو ان کے پاس کوئی ایسی گاڑی، کوئی سامان نہیں تھا، یقیناً ٹائم لگا ہوگا۔ وہ جو ان کے فلیٹ سے لے کر عوامی لیب جو ہے، جو چلڈرن پارک گجرات کے قریب واقع ہے، کوئی 4.5-5 کلومیٹر ہے، ٹیک ٹائم، کچھ رکشہ لیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، تو وہاں یہ گئی ہیں۔ وہاں سے جب لے کے واپس آئی ہیں تو یہ تقریباً کچھ 1.25 گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ وہ جو بچی بڑی ہے، اس نے بچوں کی حفاظت کے لیے کہ ہم بچے گھر اکیلے ہیں، بدقسمتی سے ڈور اندر سے لاک کر دیا۔ تو اس پس منظر میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چارکول کوئلہ جسے کہتے ہیں، جب یہ جلایا جاتا ہے تو کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ بدقسمتی سے بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ، وہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یا آپ نے ریسنٹلی بھیرا میں جو ایک گاڑی میں 4 لاشیں اور ڈرائیور بے ہوش ہو گئے، تو آپ کو ان کی بھی فورینسک رپورٹ آئی ہے تو کاربن مونو آکسائڈ آئی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ پہلے یہ تھا کچھ کھایا ہے سروس ایریا سے، لیکن وہ کوئی پوائزن ثابت نہیں ہوا۔ تو یہ اسی طرح ان پہ اثر کرنا شروع ہوا۔ بچے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، رپورٹڈلی پتہ نہیں کب بیچاروں کی وفات ہو گئی۔ جب اس ٹائم کے بعد والدہ اور خالہ، اب خالہ بھی ایک بچے کی ماں ہے، یعنی دونوں مائیں، جب واپس آئی تو انہوں نے وہ ڈور ناک کیا، پہلے کھڑکی باہر ہے اس کو ناک کیا، کوئی آواز نہیں آئی، بیرون دروازہ ناک کیا، کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے گھبرا کے جو 7 فلیٹس والے لوگ ان کو بلایا، دونوں ڈور توڑے گئے، توڑے تو اندر بہت زیادہ دھواں تھا، بچوں کو نکالا تو اس وقت ہی بچے دم توڑ چکے تھے، تقریباً اس وقت ڈیتھ ہو چکی، کیونکہ ادھر فلوئڈ پڑا تھا، کوئی بچہ بول نہیں، سانس نہیں، لیکن فوری طور پہ اسپتال ادھر لے جایا گیا۔ جب وہ بچے نہیں تھے آوازیں دے رہے تو وہ اس متعلقہ
اس فلیٹس میں بدقسمتی سے ہمارے 2 پولیس افسر بھی نیچے مقیم. شور آیا تو وہ بھی انہوں نے ہمیں فوراً بتایا, تو ہماری مقامی جو چوکی ہے, چوکی گرین ٹاؤن, وہاں سے سٹاف پہنچ گیا. جتنا جلدی ہوا انہیں اسپتال پہنچایا گیا, لیکن بدقسمتی سے بہت دیر ہو چکی. ڈی سی صاحب ہمارے گجرات صفدر حسین ورک صاحب خود موقع پہ بھی تشریف لائے, اسپتال بھی, اے سی صاحب تشریف لائے, ڈی پی او صاحب ہمارے چھٹی پہ ہیں, جو ہمارے ایکٹنگ ڈی پی او صاحب ہیں مار ریاض ناز صاحب ایس پی انویسٹیگیشن, وہ بھی تشریف لائے موقع پہ بھی, اسپتال بھی ابھی آپ کے سامنے جنازے میں بھی شریک ہوئے. میں بھی تمام رات بھر سے یہاں ہی ہوں. انکوائری 3-4 فیز میں 3-4 محکموں کی جوائنٹ ہو رہی ہے. ڈی سی صاحب کی ٹیم ہے, ایس سی صاحب کی قیادت میں 1122 کی ہم نے اسسٹنس لی ہوئی ہے. جو ہمارے ایم ایس ہیں اے بی ایس ہاسپٹل کے ایاز چوہان صاحب, ان کی بھی ٹیم ہے. ابتدائی انکوائری میں یہ موت کا کاز جو ہے وہ کاربن مونوکسائڈ گیس کوئلے کے جلنے کی وجہ سے ہوئی ہے. مزید ہم نے کوئلے بھی قبضے میں لے لی ہیں, جو بیڈ شیٹس ہیں اس پہ فلوئڈ ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے, اور دیگر جو کچھ سامان ہے, کچھ کھانے کی پلیٹس پڑی ہیں دال کی, وہ ہم نے قبضے میں لی ہیں. ان تمام کو فورینسکس جانچ کے لیے لاہور بھجوا دیا گیا ہے. جیسے ہی ان کی رپورٹ آئے گی تو مزید ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آئے. یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آگاہی بھی ہے ہمارے لیے. انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے بیان کیا ہے ڈی ایس پی عامر صاحب نے کہ اس کے بعد میں نہیں سمجھتی میرے بولنے کی کوئی گنجائش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی پروگرام میں یہ اس قسم کی اویئرنیس بھی دیں گے. کچھ واقعات میرے ذہن میں بھی ریپیٹ ہوئے, انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی. اس وقت اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.